صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین و سامعین کرام۔ پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم ہستیوں کے تذکارے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہے۔ آج حضور محدث اعظم پاکستان مولانا سردار احمد قادری چشتی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کے تذکارے خیر ہوں گے۔ اس سے پہلے اسماء الحسنہ اللہ تعالیٰ کے پاکیزہ خوبصورت ناموں میں سے ایک اسم مبارکہ الرزاق، خوب روزی پہنچانے والا، رزق عطا فرمانے والا، اور رزق کی خیر و برکت جو ہے، رزق کی خیر و برکت اس کے حوالے سے یہ خاص وظیفہ ہے۔ اکثر ویورز اور لسنرز اس حوالے سے پوچھتے رہتے ہیں، تو غور سے سماعت کیجئے۔ جو کوئی صبح نہار منہ یعنی کچھ کھائے پیے بغیر صبح کے وقت 20 مرتبہ یا رزاق پڑھنے کا معمول بنا لے۔ اب رزاق کا مطلب ہے رزق دینے والا، روزی دینے والا۔ اس میں روپیہ، پیسہ، سامان معیشت، کھانے پینے اس کے اسباب تو ہیں ہی، لیکن اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں اس سے مراد ہیں۔ اللہ کی تمام نعمتیں، یعنی اللہ تعالیٰ جو اپنی تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے وہ صفت رزاقیت کا اس میں سمجھ لیجئے کہ ہمیں صدقہ ہے۔ اور رزاق سے مراد اب یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمام نعمتیں عطا فرمانے والی ہستی جو اللہ تعالیٰ کی ذات بابرکات ہے۔ تو جو نہار منہ 20 مرتبہ یا رزاق پڑھے گا، اس کا معمول بنا لے گا، روزانہ پڑھے، اللہ تعالیٰ اسے ایسا ذہن عطا فرماتا ہے جو باریکیوں اور مشکلات کو سمجھ لیتا ہے۔ یہ اسٹوڈنٹس کے لیے بھی بالخصوص تمام جو بھی لکھنے پڑھنے والے، ٹیکنیکل اور اس طرح کے ذہنی کام کرنے والے لوگ ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں یا جابز ایسی کرتے ہیں، پڑھنے پڑھانے والے، دیگر معاملات، تو ان کے لیے۔ اسی طرح جو شخص اب یہ مفلسی، تنگ دستی، رزق کی تنگی کے لیے وظیفہ ہے، جو شخص اپنے مکان کے چاروں کونوں میں نماز فجر سے پہلے 10 مرتبہ یا رزاق ہر کونے میں 10 مرتبہ پڑھ کر دم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس پر رزق کے دروازے کھول دے گا۔ بیماری اور مفلسی، تنگ دستی، رزق کی تنگی اور بیماری اس کے گھر میں ہرگز نہیں آئے گی انشاءاللہ۔ اور پڑھنے کا آغاز گھر کے دائیں کونے سے کریں، یعنی قبلہ کی طرف منہ ہو تو جو دائیں کونے میں کونا بنتا ہے پہلا، وہاں سے شروع کریں، منہ جو ہے وہ قبلہ ہی کی طرف رکھیں۔ اسی طرح جو شخص فجر کی سنتوں اور فجر کے فرض کے درمیان 41 دن تک روزانہ 550 مرتبہ 41 دن تک فجر کی سنتوں اور فرض کے درمیان روزانہ 550 مرتبہ یا رزاق پڑھے گا، وہ دولت مند ہوگا، اللہ تعالیٰ غنی فرما دے گا۔ اور اس میں فجر کی نماز باجماعت پڑھنا مرد کے لیے، اور اس میں مبارک کے اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا یہ شرط ہے۔ اسی طرح جو کوئی عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے اپنے گھر میں یا رزاق پہلے یہ پڑھیں گے، ساتھ پڑھنا ہے ترزق من یشاء یا رزاق، اول آخر، شروع میں بھی یا رزاق، آخر میں بھی یا رزاق، درمیان میں ترزق من یشاء۔ دوبارہ سماعت کر لیں، یا رزاق ترزق من یشاء یا رزاق، یہ 11 مرتبہ روزانہ عشاء کی نماز کے بعد سر ننگا کر کے 41 دن تک پڑھیں۔ جو یہ پڑھے گا تو اس کے لیے رزق کے دروازے کھل جائیں گے۔ اول آخر درود پاک لازمی پڑھیں، درود پاک طاق اعداد میں ہر جو وظیفہ ہے اس میں لازمی شامل کریں۔ اسی طرح جو کہ اس اسم مبارک یا رزاق کو 545 مرتبہ روزانہ پڑھے گا، اس کا رزق کشادہ ہو جائے گا، رزق کی تنگی ختم ہو جائے گی، رزق میں وسعت ہوگی اور کوئی دشواری اور درماندگی نہیں آئے گی۔ جاب کے حوالے سے، رزق کے حوالے سے اکثر ویورز لسنرز پوچھتے ہیں، تو یہ وظیفہ بھی کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح جو شخص روزانہ تنہائی میں 1000 مرتبہ یا رزاق پڑھے گا، انشاءاللہ خاص روحانی مقام بھی پائے گا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے غیب سے رزق بھی حاصل ہوگا۔ اور جو کوئی نماز کے بعد، ہر نماز کے بعد اس اسم مبارکہ کو پڑھنے کا معمول بنا لے، جتنا آسانی سے پڑھا جا سکے، ایک تسبیح پڑھ لے 100 مرتبہ، تو انشاءاللہ غیب سے اسے رزق ملے گا۔
اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے درود پاک والآخر پڑھتے ہوئے یہ کیجیے، انشاءاللہ اللہ تعالی خیر و برکتیں عطا فرمائے گا۔ جو شخص اسی اسم مبارک یا رزاقو کو 17 مرتبہ اس شخص کے سامنے پڑھے جس سے اسے کوئی حاجت ہو، ضرورت ہو، انشاءاللہ تعالی وہ حاجت پوری ہوگی۔ اور جو کوئی بندہ اس اسم مبارک کو 100 مرتبہ قیدی کی رہائی کے لیے پڑھے گا تو قیدی کو قید سے رہائی حاصل ہوگی، خلاصی ملے گی، اور اگر بیمار کی صحت یابی کے لیے پڑھے گا تو اسے شفا ملے گی، اور انشاءاللہ تعالی یہ مجرب عمل ہے، یعنی تجربہ شدہ تمام یہ عمل، بالخصوص اس عمل کا بھی میں ذکر کر رہا ہوں۔ تو یہ قید جو لوگ ہیں بے گناہ قیدیوں کے لیے بالخصوص اور بیماروں کے لیے 100 مرتبہ روزانہ پڑھیں۔ اگر کوئی شخص اس میں مبارک یا رزاقو اس کا ورد کثرت سے پڑھے گا، ہر وقت پڑھتا رہے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اسے خزانہ غیب سے روزی عطا فرمائے گا اور اسے ہر قسم کی ناداری، مفلسی اور محتاجی سے بچائے گا۔ یعنی جو اس کو یا رزاقو کثرت سے پڑھتا رہے تو اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں اسے وافر عطا فرمائے گا، وہاں سے اسے رزق ملے گا جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوگا، اور تنگ دستی، مفلسی، غربت، محتاجی، دوسروں کے آگے ہاتھ پھیلانا، ان ساری چیزوں سے اسے بے نیاز فرما دے گا۔ اسی طرح جو شخص اللہ تعالیٰ کے اسم مبارک یا رزاقو اس کا ورد کثرت سے کرے گا، اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق کے لیے رقت اور نرمی پیدا ہوگی۔ کوئی بھوکا انسان یا جانور اس شخص سے دیکھا نہ جائے گا، وہ خود بھوکا رہ کر بھی دوسروں کو کھانا کھلائے گا، اور اس طرح اسے دلی راحت حاصل ہوگی، یعنی ایثار اور قربانی کا جذبہ اس میں پیدا ہو جائے گا، لوگوں کے ساتھ وہ بھلائی کا معاملہ کرے گا، لوگوں کا احساس اس کے دل میں پیدا ہوگا۔ اسی طرح جو شخص شادی ہونے کے بعد فجر کی نماز پڑھ کر اپنے مکان کے چاروں کونوں میں باری باری کھڑا ہو کر 10 مرتبہ یا رزاقو پڑھے گا اور پوری زندگی برابر ہمیشہ یہ عمل کرتا رہے گا، اس کے گھر میں کبھی ناداری اور مفلسی نہیں ہوگی، تنگ دستی نہیں ہوگی، غربت نہیں ہوگی، محتاجی نہیں ہوگی، اور وہ ہمیشہ فراغت سے زندگی بسر کرتا رہے گا۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اسے وسیع رزق حاصل رہے گا اور رزق میں برکت رہے گی، کبھی پریشانی نہیں ہوگی رزق کے حوالے سے۔ اور اس میں بھی ایسے ہی یہ احتیاط کرنی ہے کہ یہ عمل مکان کے داہنی سمت سے شروع کرنا، قبلہ رخ ہوتے ہوئے، یعنی سیدھے ہاتھ کے کونے سے شروع کریں اور عمل کرتے ہوئے منہ جو ہے وہ قبلہ ہی کی طرف رہے۔ اسی طرح اگر کسی شخص کی نوکری چھوٹ گئی ہو، نوکری چلی گئی، ریزائن ہو گیا، ٹرمینیشن ہو گیا، اور وہ چاہتا ہے کہ نوکری دوبارہ بحال ہو جائے، تو وہ 3 روزے رکھے، اور یہ نوکری کی بحالی کے لیے بھی ہے اور کوئی جاب حاصل کرنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے بھی، تو وہ 3 نفلی روزے رکھے اور فجر کی نماز کے بعد 10,000 مرتبہ روزانہ یہ اسم مبارک یا رزاقو یہ پڑھے، اول آخر 7 مرتبہ درود پاک پڑھے، انشاءاللہ اسے اسی مہینے میں اسی جگہ یا اس سے بہتر جگہ نوکری مل جائے گی۔ یہ جاب کے لیے اکثر ہمارے ویورز لسنرز پوچھتے ہیں، تو یہ یا رزاقو کے حوالے سے چند ایک برکتوں کا میں نے ذکر کر دیا، جو اس کو کثرت سے پڑھے گا، اور مختلف طریقے میں نے بتا دیے، ان طریقوں کے مطابق پڑھے گا، اللہ پر کامل یقین اور بھروسہ رکھتے ہوئے، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرتے ہوئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا بھی کرے، گڑ گڑائے، التجا کرے، انشاءاللہ اللہ تعالی ہی رزق عطا فرمانے والا ہے، اپنی تمام نعمتیں عطا فرمانے والا ہے، خیر و برکت کے دروازے کھولنے والا ہے۔ تو جو اللہ پر کامل یقین رکھتے ہوئے ہر وقت اللہ کو یاد کرے، اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وسیلہ پیش کرے، تو انشاءاللہ اس کے لیے دین و دنیا آخرت کی بھلائیاں، برکتیں سبھی اس کے شامل حال ہوں گی۔ آپ ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے، یا رزاقو پڑھنا کثرت سے اپنے معمول میں شامل کریں، اپنے اعزاء قریبا، رشتہ دار، دوست، احباب، پڑوسی، محلہ دار، امت مسلمہ تک پہنچائیے۔ میرے آپ کے ہمارے بتانے سے اگر کسی بھی مسلمان بہن بھائی، کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے، انشاءاللہ یہ ہمارے لیے دین و دنیا آخرت میں بھلائی، فائدے اور نجات کا باعث ہوگا۔ اور اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا، اللہ تعالیٰ ہمیں آسانیاں عطا فرمائے، آسانیاں بانٹنے والا بنائے، مشکلات سے ہماری حفاظت فرمائے، اور بالخصوص ہمارے کچھ لسنرز خاص طور پہ سوال بھی کرتے ہیں اس حوالے سے، ہیلپ اور اس طرح کے، تو میں ان کے لیے بھی یہ عرض کر دوں کہ اس اسم مبارک، باقی بھی اللہ تعالیٰ کے اسماء مبارکہ پڑھتے رہیں، لیکن بالخصوص تنگ دستی سے بچنا چاہتے ہیں، غربت، محتاجی، کسی کے سامنے دست سوال دراز کرنے سے بچنا چاہتے ہیں، اللہ کی طرف سے غیب سے رزق حاصل کرنا چاہتے ہیں،
کہ جہاں گمان بھی نہ ہو تو اللہ پر توکل اور تقوی بھی اختیار کریں، اور نماز کی پابندی، تلاوت کلام پاک کی پابندی، اور اس اسم مبارک کو لازمی اپنے معمول کا حصہ بنا لیجئے، پڑھتے رہیں، اٹھتے بیٹھتے پڑھتے رہیں، دن رات ہر وقت پڑھتے رہیں، اور اللہ پر کامل یقین رکھیں، دعا بھی ساتھ مانگتے جائیں۔ پھر دیکھیے اللہ رب العزت وہاں سے آپ کو رزق عطا فرمائے گا جہاں آپ کا خیال بھی نہیں ہوگا، وہم و گمان نہیں ہوگا کہ یہاں سے بھی اللہ تعالیٰ وسیلہ بنا سکتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ ہی وسائل عطا فرمانے والا ہے۔ جی ناظرین و سامعین، حضور محدث اعظم، عاشق رسول، امام المحدثین، پیکر رشد و ہدایت، جامع معقولات و منقولات، سید العرفاء، سند الاتقیاء، وارث علوم مصطفیٰ، نائب اعلی حضرت سید احمد رضا قبلہ دارین، پیر طریقت، راہبر شریعت، پیشوائے اہل سنت، حضور سیدی محدث اعظم پاکستان حضرت علامہ مولانا ابو الفضل محمد سردار احمد چشتی قادری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، سرزمین فیصل آباد کی عظیم ہستی، نہ صرف سرزمین فیصل آباد بلکہ سرزمین پنجاب، پاکستان، برصغیر پاک و ہند، اور پھر عالم اسلام کی عظیم ہستی، اس حوالے سے کہ آپ کی تمام زندگی وہ اسلام کی اشاعت، دین کی اشاعت میں گزری، قرآن مجید فرقان حمید کا درس دیتے ہوئے، بالخصوص حدیث مبارکہ کا درس دیتے ہوئے، بہت بڑے شیخ الحدیث اور محدث اعظم پاکستان آپ کا لقب، پاکستان میں بڑے جو حدیث مبارکہ کے اساتذہ ہیں ان میں آپ کا شمار، اور پھر آپ کی حیات مبارکہ کے کئی پہلو ہیں، علماء کرام میں بہت بلند مقام پر آپ فائز ہیں، اور بڑے بڑے اپنے عہد کے دور کے علماء کرام آپ کے شاگردوں میں شامل رہے، تلامذہ میں شامل رہے۔ اسی طرح پھر آپ اولیاء اللہ میں بھی آپ کا شمار کیا جاتا ہے، اور بڑا مقام و مرتبہ ہے، اہل نظر جانتے ہیں اس بات کو۔ حضرت داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کے ساتھ آپ کو بڑی محبت تھی، خاص محبت تھی، بڑی عقیدت تھی، اکثر حضور داتا گنج بخش علی حجویری علیہ رحمہ کی بارگاہ میں آپ حاضری دیا کرتے تھے، اور اس حوالے سے بھی حضور داتا گنج بخش علیہ رحمہ کے خاص فیوز و برکات سے آپ بہرہور ہوا کرتے تھے، منظور نظر کہہ لیجئے، خاص نظر عنایت تھی حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی بھی آپ پر۔ اور پھر آپ کے اگر خاندانی پس منظر اور ابتدائی حالات کو دیکھا جائے تو جو قرائن ہیں مختلف، دو آپ کی ولادت باسعادت کے حوالے سے ریفرنس ملتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ 1903 1321 ہجری یا 1906 1323 ہجری میں آپ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کی ولادت جو ہے انڈیا کا جو پنجاب ہے ہندوستان کا، اس کا ضلع گورداسپور، اس میں دیال گڑھ یہ علاقہ ہے، یہاں پر آپ کی ولادت باسعادت ہوتی ہے۔ جاٹ خاندان، جٹ فیملی سے آپ تعلق رکھتے ہیں۔ آپ کے والد گرامی چودھری میرا بخش علیہ رحمہ بظاہر وہ کاشتکار تھے، ذمہ دار تھے، یعنی زمینداری کا کام کیا کرتے تھے، لیکن حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کے ساتھ اس خانوادے کو بڑی محبت تھی، اور یہی محبت تھی کہ جس کی وجہ سے یہ خانوادہ شرافت میں، پاک بازی میں، دیانت داری میں اپنی مثال آپ تھا۔ حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ آپ ابھی کم سن ہی تھے، تھوڑی عمر کے تھے کہ آپ کے والد گرامی جو ہیں ان کا وصال ہو گیا۔ پھر آپ کے بڑے بھائی جو ہیں سائی حیات محمد، انہوں نے آپ کی پرورش کی، تعلیم و تربیت کا انتظام کیا۔ یہ خود بھی اللہ کے نیک بندے تھے، صوفی منش انسان تھے، درویش انسان تھے، اور یہ بھی ذمہ داری ہی کیا کرتے تھے۔ حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ آپ کے بھائیوں کا ذکر کیا جائے تو 7 آپ ٹوٹل بھائی تھے، 2 آپ کی ہمشیرگان تھیں، اور آپ کے علاوہ آپ کے تمام جو برادران ہیں وہ کاشتکاری ہی کیا کرتے تھے۔ حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ عام معمول کے مطابق آپ نے پرائمری، مڈل، میٹرک کے امتحانات پاس کیے، اور میٹرک کے بعد پٹواری کا جو ایک خاص امتحان ہوا کرتا ہے وہ آپ نے پاس کیا۔ وہ پاس کر کے آپ لاہور تشریف لے آئے، اور یہاں پر کالج میں آ کر آپ نے FA میں داخلہ لیا۔ اس دور میں، یعنی یہ پاکستان بننے کے پہلے کے واقعات ہیں، میٹرک اور انٹر، اور یہ بہت اعلیٰ تعلیم اور سمجھی جاتی تھی۔
بہرحال ان دنوں لاہور کی تاریخی مسجد وزیر خان یہ چونکہ دینی سرگرمیوں کا مرکز تھا، یہاں پر اکثر سیمینارز، اجلاس، محافل منعقد ہوا کرتی تھیں، تو بس مسجد وزیر خان میں ایک عظیم الشان اجلاس جاری تھا، ایک کانفرنس، ایک جلسہ ہو رہا تھا کہ اسٹیج سے حضور اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ، ان کے صاحبزادہ جگر گوشہ اعلیٰ حضرت حجت الاسلام مولانا محمد حامد رضا خان قادری بریلوی علیہ رحمہ، آپ کے حوالے سے اعلان ہوا کہ آپ تشریف لائے ہوئے ہیں یا تشریف لانے والے ہیں، تو جو مسلمانان نے لاہور ہیں بالخصوص وہ آپ کی زیارت سے مشرف ہو سکتے ہیں۔ جب آپ نے یہ سنا کہ اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ ان کے صاحبزادے وہ تشریف لا رہے ہیں تو اور زیادہ دلچسپی کے ساتھ منہمک ہو کر بیٹھ گئے۔ بس جیسے ہی حضور حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان قادری علیہ رحمہ تشریف لائے تو ان کے چہرے کی آپ غور سے زیارت کرنے لگ پڑے۔ جب ان کے چہرے کی زیارت کی، وہ اتنا نورانی چہرہ تھا، اولیاء اللہ کا، علماء حق کا چہرہ جو ہے اللہ تعالیٰ سیرت بھی نورانی فرما دیتا ہے، تو ان کے چہرے بھی روشن اور نورانی ہو جاتے ہیں۔ تو بس جب ان کے چہرے پر ان کی نظر پڑی حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کی، تو ان سے وہ جو حدیث مبارکہ الذین اذا رؤوا ذکر اللہ، کہ اللہ کے ولی وہ ہیں جب انہیں دیکھا جائے تو اللہ کی یاد نصیب ہو جاتی ہے، اللہ یاد آ جاتا ہے، یعنی ان کا چہرہ اتنا نورانی ہوتا ہے، وہ اللہ کے انوار و تجلیات ان کے چہرے پر پڑ رہے ہوتے ہیں، وہ جو انوار و تجلیات کا نزول ہو رہا ہوتا ہے، پھر اس کا عکس سامنے بیٹھنے والوں پر بھی پڑتا ہے، قلوب و اذہان پر بھی پڑتا ہے، دلوں پر وہ تجلیاں پڑتی ہیں۔ تو یہی معاملہ ہوا جب ان کے چہرے کی زیارت کر رہے تھے تو آپ کے دل میں، روح میں ان کی محبت وہ بیٹھ گئی کہ یہ اتنی حسین ہستی ہیں، اتنے نورانی چہرے والی ہستی ہیں۔ تو بس انہی کی زیارت، اور یہ یوں سمجھ لیجئے حضرت حامد رضا خان قادری علیہ رحمہ ان کی کرامت، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، اور ان کا جذبہ تھا حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کے کہ جو ظاہری دنیاوی علوم سیکھ رہے تھے اس طرف سے ان کا دل بالکل اچاٹ ہو گیا، اور اسی وقت انہوں نے دل میں ارادہ کر لیا، تہیہ کر لیا کہ میں اب دینی علوم سیکھوں گا۔ یعنی اللہ کے ایک ولی کی زیارت کی، ایک عالم حق کی زیارت کی تو دل کی دنیا ہی بدل گئی۔ بس پھر کیا تھا، سارے معاملات چھوڑے اور حجت الاسلام جہاں قیام فرما تھے وہاں پر حاضری دی لاہور میں، اور ان سے اپنا دل کا حال جو ہے وہ سارا انہیں بتایا، اور پھر مرکز علم و عرفان بریلی شریف اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان قادری علیہ رحمہ کی جو درگاہ بھی ہے، درسگاہ بھی ہے، وہاں حاضر ہو گئے۔ بس جب بریلی شریف آپ پہنچے حضور حجت الاسلام حضرت حامد رضا خان قادری علیہ رحمہ کے ساتھ، تو پھر وہیں بریلی شریف کی درگاہ جو ہے اور درسگاہ جو ہے دارالعلوم منظر اسلام، وہاں پر حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان قادری علیہ رحمہ، حضور مفتی اعظم ہند علامہ مصطفیٰ رضا خان قادری علیہ رحمہ، اور صدر الشریعہ جو بہار شریعت کے مصنف ہیں، بہت بڑے فقی حضرت مولانا امجد علی علیہ رحمہ، ان عظیم ہستیوں کے سامنے آپ نے زانو تلمذ طے کیے، یعنی شاگردی اختیار کی، اور 7 سال تک جامعہ معینیہ اجمیر شریف میں رہ کر حضور صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے زیر سایہ مزید علم و عرفان کی منازل طے کی، تعلیم حاصل کی، جس میں تفسیر، قرآنی علوم، قرآن سے متعلقہ تفسیر، اصول تفسیر، اور پھر حدیث، اصول حدیث، فقہ، اصول فقہ، منطق، بلاغت، فلسفہ، علم معانی، علم بیان، علم لغت، اسی طرح دیگر جو علوم تھے وہ تمام علوم آپ نے ان مختلف اساتذہ کے پاس، بالخصوص صدر الشریعہ علیہ رحمہ کے پاس حاضر رہ کر حاصل کیے، اور پھر سند فراغت حاصل کی۔ آپ کے اگر جو روحانی مدارج ہیں بالخصوص ان کا ذکر کیا جائے، یہ تو ظاہری دینی اعلیٰ تعلیم کا ذکر ہوا، ایسی عظیم ہستیوں سے آپ نے علم حاصل کیا کہ جو خود مرکز علم دین تھے،
اور بہت دینی ظاہری علم کے بھی بہت بڑے مقام پر فائز تھے، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ اولیاء اللہ میں بھی شامل تھے، نیک سیرت ہستیاں تھیں۔ پھر حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ سلسلہ عالیہ چشتیہ میں آپ حضرت شاہ محمد سراج الحق چشتی گورداسپوری رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پہلے ہی بیعت ہو چکے تھے جب آپ اسکول میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، اور اسی وجہ سے آپ اپنے نام کے ساتھ چشتی جو ہے یہ بھی لکھواتے تھے۔ اور پھر حضرت شاہ سراج الحق چشتی علیہ رحمہ وہ آپ سے بھی محبت بہت زیادہ کرتے تھے، حتیٰ کہ آپ کا نکاح جو ہے، عقد جو ہے حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کا، وہ انہی شاہ سراج الحق چشتی علیہ رحمہ نے پڑھایا تھا۔ اور پھر 1932 میں شاہ سراج الحق چشتی علیہ رحمہ نے جب ان کے آخری ایام تھے، وصال قریب تھا، تو حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ کو اجمیر شریف سے بلا کر باقاعدہ سلسلہ عالیہ چشتیہ کی خلافت اور اجازت سے بھی سرفراز فرمایا، یعنی آگے بیعت کرنے کی، سلسلہ چشتیہ کے اسباق اور سلوک کی منازل لوگوں کو طے کروانے کی اجازت بھی دے دی۔ یہ تو سلسلہ چشتیہ میں آپ کی بیعت تھی۔ اسی طرح سلسلہ قادریہ رضویہ میں حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ جو ہیں حجت الاسلام مولانا حامد رضا خان قادری علیہ رحمہ، ان سے بیعت تھے، اور ان کی خصوصی محبتیں آپ کو حاصل تھیں، حتیٰ کہ آپ کو ان سے بھی یوں ہی فیوز و برکات حاصل ہوئے، اور پھر خلافت و اجازت بھی حاصل ہوئی۔ اسی لیے حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ آپ سے بھی جو بیعت کرتا تو وہ چشتی قادری سلسلے دونوں کے فیوز و برکات بھی پا لیتا۔ بہرحال حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ آپ کے حوالے سے یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ اجمیر شریف جو سلسلہ چشتیہ کا مرکز بھی ہے، حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری علیہ رحمہ، وہاں سے بھی آپ نے فیوز و برکات حاصل کی، بریلی شریف سے آپ نے فیوز و برکات حاصل کی، اور پھر سلسلہ چشتیہ قادریہ کا یہ فیضان مکمل طور پر آپ نے حاصل کیا، اور یوں روحانی جو فیوز و برکات ہیں وہ آپ نے اپنے مریدین، خلفاء، حتیٰ کہ اپنے تلامذہ شاگردوں تک بھی پہنچائے۔ جہاں آپ قرآن و سنت کے اتنے بڑے عالم تھے کہ قرآن و سنت کے علم کے بحر بے کراں تھے، لوگوں تک قرآن و سنت کا پیغام پوری زندگی پہنچاتے رہے، وہیں پر آپ علم باطن کے بھی روشناس، نہ صرف روشناس تھے بلکہ اس سے آگے لوگوں کو روشناس کروانے والے تھے۔ بہرحال بریلی شریف میں آپ تدریس کے فرائض سر انجام دیتے رہے، اور پھر اس کے بعد دارالعلوم مظہر اسلام مسجد بی بی جی مرحومہ وہاں بریلی شریف، اس میں بھی حضور مفتی اعظم ہند کی سرپرستی میں آپ تدریس کرتے رہے، اور اسی دارالعلوم میں شیخ الحدیث کے فرائض سر انجام دیتے رہے۔ یہ پاکستان بننے سے پہلے آپ کی تدریس کے معاملات، اور پھر جب پاکستان بن گیا تو پھر آپ پاکستان تشریف لائے، ساروں کی گجراوالا میں وہاں بھی تشریف فرما رہے، وہاں درس حدیث دیتے رہے، علم دین جو ہے وہ امت مسلمہ تک پہنچاتے رہے۔ اس دوران آپ بریلی شریف بھی حاضری دیا کرتے تھے، اور واپس پھر ساروں کی آ جایا کرتے تھے، پاکستان آ جایا کرتے تھے، اور شروع کے دور میں زیادہ سفری دستاویزات جو ہیں ان کا بھی ایسا معاملہ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب سفری دستاویزات پر زیادہ اس پہ زیادہ اس کے حوالے سے پابندی اور سختی شروع ہو گئی، تو پھر آپ کے معمول جو معمول تھا آنے جانے کا، اس میں تھوڑی اس حوالے سے کمی آ گئی سفری معاملات کی وجہ سے۔ بہرحال قیام پاکستان کے بعد لاہور بھی تشریف لائے، بھکی شریف میں مولانا سید محمد جلال الدین ان کے ہاں بھی قیام کیا، اور پھر بریلی شریف آنے جانا رہا۔ سفری دستاویزات پر جب پابندی لگ گئی تو پھر بریلی شریف واپس نہیں جا سکے، پھر یہیں وزیر آباد گجرانوالا کے قریب ساروکی میں قیام کیا، طلبہ کو پڑھانا شروع کیا، اور اس قیام کے دوران پورے ملک پاکستان سے مختلف علماء کرام، مشائخ اعظام، وہ آپ کو یہ دعوت دیا کرتے تھے کہ آپ ہمارے پاس تشریف لے آئیں۔ کوئی کہتا کراچی تشریف لے آئیں، کوئی کہتا فیصل آباد تشریف لے آئیں، کوئی کہیں، جہاں سے بھی علماء اور مشائخ آپ کے پاس آتے یا آپ کو پیغام بھیجتے، وہ اپنے علاقوں میں آنے کے لیے کہا کرتے۔ حتیٰ کہ حضرت شیخ الاسلام حضرت خواجہ قمر الدین سیالی علیہ رحمہ، ان کے بارے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ وہ ان کی بھی یہ خواہش تھی، اور غالباً انہوں نے ان سے کہا بھی کہ آپ ہمارے پاس سیال شریف تشریف لے آئیے، یہاں پر آپ درس حدیث دیں۔ بہرحال آپ نے اسی حوالے سے
اپنے اساتذہ گرامی حضور صدر الشریعہ حضور مفتی اعظم ہند ان کو پھر لکھا کہ میرے لیے اب کیا حکم ہے. تو حضور صدر الشریعہ انہوں نے ان کا وصال چونکہ 1948 میں ہو گیا تھا، اور پھر حضور مفتی اعظم ہند ان کو جب آپ نے لکھا تو مدینہ منورہ میں یہ اس وقت حاضر تھے، موجود تھے. انہوں نے وہاں سے ساروکی اور فیصل آباد لائل پور جسے اس وقت کہتے تھے، دونوں کا لکھا ہوا تھا. تو ساروکی کو گول دائرہ لگا دیا کہ یہ معاملہ اب ختم ہے، بند ہے، اور لائل پور شہر کا جو معاملہ تھا اس کو کھلا چھوڑ دیا. تو آپ کو جو خط ملا تو اس میں لائل پور کی طرف اشارہ تھا، تو آپ نے بھی یہی فرمایا کہ مجھے اب مدینہ طیبہ سے لائل پور کی طرف اشارہ ملا ہے کہ اب وہیں پر باقی زندگی جو ہے وہ مقدر ہے. تو بس حضرت محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ یہاں لائل پور فیصل آباد میں تشریف لے آئے اور جامعہ رضویہ مظہر اسلام کی شاہی مسجد والی جگہ پر درس و تدریس کا سلسلہ شروع فرمایا. پھر جب یہاں تشریف لائے تو پھر 1950 جنوری 1950 میں 12 ربیع الاول 1368 ہجری میں جامعہ رضویہ مظہر اسلام کا باقاعدہ سنگ بنیاد رکھا اور وصال تک آپ یہیں تدریس فرماتے رہے. آپ کی تدریس اتنی خوبصورت تھی، جو آپ سے براہ راست انہوں نے سیکھا، جس میں بڑے بڑے نام ہیں، مفتی محمد امین صاحب ہیں، اسی طرح دیگر کئی نام ہیں، مولانا ابو داؤد صادق صاحب ہیں، اور بھی کئی بڑے بڑے نام، اور بالخصوص ڈاکٹر محمد اسحاق قریشی عظیم اسلامی مفکر اور ماہر تعلیم. یہ تو یوں لکھتے ہیں کہ آپ کی جو پڑھانے کا عالم تھا، آپ کا طریقہ تدریس، کہ ان گنت سامعین مگر سب دم بخود کہ ایک آواز گونج رہی تھی جس میں عشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا امرت گھلا ہوتا. لفظ سماعت پر یوں دستک دیتے جیسے آبشار کی پھوار پڑ رہی ہو. لہجے کا زیر و بم پہاڑی ندی کے خروش کا آئینہ دار ہوتا، اور جذب و انجذاب کا انوکھا منظر بھی آنکھوں نے دیکھا کہ ہزاروں آنکھیں ٹک ٹکی باندھے ایک نورانی چہرے کو تکتی جائیں، اور حمد انگوش افراد یوں ساکت و جامد محسوس ہوتے جیسے ان میں روح ہی نہیں رہی. یعنی حضور محدث اعظم علیہ رحمہ اتنے دلکش خوبصورت انداز اور پیرائے کے ساتھ گفتگو فرمایا کرتے، درس حدیث دیا کرتے، تدریس فرمایا کرتے کہ تمام تلامیذہ وہ نہایت انہماک، توجہ اور خاموشی کے ساتھ آپ کے درس کو، گفتگو کو سماعت کیا کرتے. بہرحال یہ آپ کا تدریسی انداز محبت بھرا ایسا تھا، اور آپ ہر طالب علم کو، جو بھی اسٹوڈنٹ آپ کے لیے پڑھنے، آپ کے پاس پڑھنے کے لیے آتا، کسی بھی درجے کا ہوتا، آپ بڑی محبت کے ساتھ اسے مولانا کہہ کر پکارا کرتے، یعنی عزت سے نوازا کرتے. اور اس میں ایک یہ دعائیہ معنوں میں بھی آ سکتا ہے. ایک تو عزت، دوسرا کہ یہ انشاءاللہ مولانا بن جائیں گے، مکمل تکمیل کریں گے. تو یہ حقیقت ہے کہ جو جتنا بڑا ظرف رکھتا ہے وہ اتنا زیادہ عاجزی کا انکسار کرتا ہے، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرتا ہے. اور جو جتنی زیادہ عاجزی انکساری کا اظہار کرتا ہے، حدیث مبارکہ میں جو اللہ کے لیے تواضع، عاجزی، انکساری اختیار کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے مزید اس کے درجات بلند فرماتا ہے. یعنی دنیا میں بھی اس کو عظیم درجات عطا فرماتا ہے، اس کی عزتیں مزید بڑھ جاتی ہیں. عاجزی انکساری سے عزت میں کمی نہیں ہوتی. اور یہ حقیقت ہے، جن کا جتنا ظرف بڑا ہوتا ہے، جو جتنی عظیم ہستیاں ہوتی ہیں، ان میں اتنی ہی زیادہ عاجزی انکساری ہوتی ہے. یہ دیکھیے تواضع ہی کا تو معاملہ ہے کہ ایک نوجوان اگر پہلے دن بھی مدرسے میں پڑھنے کے لیے آ گیا تو اس کو آپ فرما رہے ہیں مولانا صاحب. تو یہ محبت کا انداز ہے. اور قدر والے قدر کرنا جانتے ہیں، جو دین پڑھنے والے ہیں، جنہوں نے دین پڑھا ہوا ہے، دین داروں کی قدر جانتے ہیں. تو عام لوگ اس بات کو، آج ہمارے لیے اس میں یہ بھی پیغام ہے کہ ہمیں بھی جو علماء حق ہیں ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کی قدر کرنی چاہیے، ادب احترام کرنا چاہیے. بہرحال حضور محدث اعظم پاکستان حضرت مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ، آپ کے جو سلسلہ تدریس ہے یہ کئی سالوں پر محیط ہے. یوں سمجھ لیجئے کہ اپنی زندگی کا بیشتر حصہ پڑھنے کے بعد ساری زندگی آپ نے قرآن مجید، فرقان حمید اور بالخصوص حدیث مبارکہ کی تدریس میں گزار دی. اور پھر آپ کے حوالے سے آپ کے استاد گرامی جو بہار شریعت کے مصنف ہیں
وہ یوں فرمایا کرتے تھے کہ میری زندگی میں دو ہی باذوق پڑھنے والے مجھے شاگرد ملے ہیں، ایک مولانا سردار احمد علیہ رحمہ اور دوسرے حافظ عبدالعزیز علیہ رحمہ۔ اور مولانا سردار احمد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہاں فیصل آباد کو رونقیں بخشیں، اور حافظ عبدالعزیز علیہ رحمہ جو ہیں یہ جامعہ اشرفیہ اعظم گڑھ اس کے بانی بنے، اور غالباً یہ بھی محدث ہیں۔ اور ایک موقع پر بی بی جی کا جو مسجد بی بی جی ہے وہاں پر حضور محدث اعظم علیہ رحمہ اور یہ محدث حافظ عبدالعزیز علیہ رحمہ یہ اکٹھے مل کر درس حدیث بھی دیا کرتے تھے۔ بہرحال جو علم معقول اور منقول کے ایک بہت بڑے استاذ علامہ مولانا عطا محمد چشتی بندیالی علیہ رحمہ حضور محدث اعظم علیہ رحمہ کے بارے میں فرمایا کرتے تھے کہ دنیا میں لوگ ہمیشہ اپنے اپنے مقاصد کے پیچھے بھاگتے ہیں، مگر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ شیخ الحدیث مولانا سردار احمد علیہ رحمہ ان کے تمام مقاصد خود ان کے پیچھے بھاگتے رہے ہیں۔ یعنی جو انہوں نے چاہا کہ میں دین کی یہ خدمات بھی سر انجام دے دوں، مدرسہ بنایا، اعلیٰ انداز تک پہنچایا، مسجد بنائی آج بھی موجود ہے، اس کے مینار جو ہیں مینار پاکستان سے بھی اونچائی میں بلند ہیں، اور مسجد اتنی بڑی خوبصورت۔ اور پھر خاص طور پر جو تلامذہ آپ نے تیار کیے، جو مریدین تیار کیے، وہ پھر نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچے، اور انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دیا۔ خود حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ گول باغ جو شروع میں جو جگہ آپ تشریف فرما تھے گول باغ مشہور تھی، تو آپ فرمایا کرتے تھے کہ فقیر رہتا تو گول باغ میں ہے، لیکن فقیر کا مذہب جو ہے یہ گول مول نہیں ہے۔ یعنی فقیر اپنے آپ کو کتنی عاجزی انکساری کے ساتھ بیان کریں، فقیر جو ہے یہ راسخ العقیدہ صحیح العقیدہ مسلمان ہے، عقیدے کے حوالے سے، پھر اعمال کے حوالے سے، اخلاص کے حوالے سے، ظاہری باطنی علوم کے حوالے سے گول مول بات نہیں کرنے والے، ہم جو حقیقت ہے جو حق ہے قرآن و سنت کے حوالے سے وہ بیان کرنے والے ہیں۔ اور یہ حقیقت ہے کہ حضور محدث اعظم پاکستان علیہ رحمہ آپ نے پوری زندگی حق بات کی، ڈنکے کی چوٹ پر کی، اور یہاں تک کہ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا درس دیا۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام محبت کے ساتھ، ادب احترام کے ساتھ پڑھنا، پڑھانا اور اس کو آگے پھیلانا، یہ بھی آپ کا بہت بڑا کارنامہ ہے۔ بہرحال آپ 1962 میں آپ بہت زیادہ علیل ہوئے، اور علالت طبعی کی وجہ سے آپ کا وصال ہوا، اور 1961 میں آپ کا اس حوالے سے 1962 میں جب بیمار ہوئے تو پھر کراچی بھی علاج کی غرض سے تشریف لے گئے، اور دیگر مقامات پر بھی رہے، لیکن آپ کی جو صحت ہے وہ گرتی گئی، اور بالآخر اکتوبر 1962 کے بعد جب آپ بہت زیادہ بیمار ہوئے تو واپس تشریف لائے لائل پور فیصل آباد میں، یہاں پر آ کر آپ کا وصال ہوا 1 شعبان المعظم 1382 ہجری 29 دسمبر جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی شب رات کو 1:40 پر۔ اور اسی حوالے سے آپ کا عرس مبارکہ جو ہے وہ ہر سال 29 رجب اور پھر شعبان 30 نہ ہو تو پھر 1 جو شعبان ہے وہ بن جاتی ہے، تو اس حوالے سے آپ کا عرس جو ہے وہ نہایت اس کو احتشام سے منایا جاتا ہے، جس میں نہ صرف ملک پاکستان بلکہ پوری دنیا سے مختلف علماء کرام مشائخ اعظام تشریف لاتے ہیں۔ ہمیں بھی اس میں حاضر ہونا چاہیے۔ اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا اللہ تعالی ہمیں ان عظیم ہستیوں کے فیوز و برکات سے بہرہ ور فرمائے، آمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی سیدنا۔ آپ سماعت فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی۔ ناظرین و سامعین، اس دوران ہمیں جوائن کیا ہے ہمارے لسنر ابو ذر، کہتے ہیں کہ مفتی صاحب کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماموں جان کا بھی ذکر آتا ہے کہیں یا نہیں؟ جس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں، بنو نجار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ننیال ہے، تو بنو نجار انصار صحابہ کرام جو بنو نجار سے تھے اور جو بزرگ تھے، انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنا خال کہتے تھے، یعنی ماموں اور ننیال۔
تو اس حوالے سے حدیث مبارکہ میں بالکل ان کا ذکر موجود ہے، اور غالباً سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ماموں کہا، غالباً یعنی ننیال سے تھے یا بنو نجار سے تھے۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیے ایک اور ہمارے لسنر ہیں، نام غالباً نہیں لکھا، انہوں نے کہا کہ میرے شوہر کہتے ہیں کہ مجھے وہ اپنی والدہ کے پیچھے لگ کے مارتے ہیں، ڈانٹتے ہیں، انہی کی بات سنتے ہیں، میری بات نہیں مانتے چاہے میں حق پر بھی ہوں، تو کوئی ایسا وظیفہ بتا دے میرے حق میں ہو جائیں۔ جی، اس حوالے سے اگر آپ کے شوہر یا آپ کی ساس سن رہی ہیں تو مارنے پیٹنے والا معاملہ نہیں ہونا چاہیے، اور وہ بھی بلا وجہ۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ مارنے کے حوالے سے جو قرآن پاک میں بھی ذکر ہے وہ انتہائی آخری حالت ہے، اور اس میں بھی ایسی ضرب کہ جس پر سے زخم وغیرہ نہ ہو، لیکن وہ عام طور پہ وہ معاملہ نہیں ہے۔ اب اس میں یہ آپ کو عرض کروں گا کہ آپ یا ودودو اس کو کثرت سے پڑھیں گھر میں، اور بالخصوص 1001 مرتبہ یا ودودو یا رؤوف یا رحیم یہ پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں۔ سبھی گھر والے کھائیں پئیں، آپس میں محبت ہوگی۔ جب آپس میں محبت الفت قائم ہو جائے گی تو پھر کوئی بھی کسی سے نہیں لڑے جھگڑے گا، آپس میں محبت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ درود پاک کی کثرت آپ کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ساجد پیرا دیتا ہیں خانے وال سے، اور کہتے ہیں کہ میں فیصل آباد کھوڑیا والا میں کام کرتا ہوں، آپ کا پروگرام سنتا ہوں روز۔ کہتے ہیں میرے 3 سوال ہیں، میرا نام میں پیرا دیتا آتا ہے، لوگ کہتے ہیں یہ بدل دیں، کیا اس نام میں کوئی مسئلہ ہے؟ جی، کوئی اتنا اس حوالے سے یہ نام میراں بخش، ٹھیک ہے، اس طرح کے نام ہوتے ہیں، ان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، ان کے وسیلے سے، عطا اللہ ہی فرماتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں موجود ہے، جبریل امین علیہ السلام سورہ مریم میں آتے ہیں انسانی شکل میں اور فرماتے ہیں لِآہَبَ لَكِ غُلَامًا زَكِيًّا، اے مریم رضی اللہ عنہا سلام اللہ علیہا، میں اس لیے آیا ہوں تاکہ میں آپ کو ایک بچہ دوں، آپ کو ایک بچہ عطا کروں، آپ کو ایک بچہ ہبہ کروں۔ تو اصل میں تو اللہ تعالیٰ ہی اولاد بھی عطا فرماتا ہے، تمام نعمتیں عطا فرماتا ہے، تو ذریعہ یا وسیلہ وہ اللہ کے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں، اللہ کے نیک بندے، ان کی دعائیں بھی ہو سکتی ہیں۔ تو اس حوالے سے کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، اور اگر زیادہ پرابلم ہے تو آپ اللہ دیتا رکھ سکتے ہیں نام۔ بہرحال زیادہ اس میں نے جو عرض کرنا تھا اس حوالے سے میں نے عرض کر دیا، ان کے وسیلے سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اولاد عطا فرمائی۔ ان کے علاوہ ہمیں جوائن کیا ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے کہا کہ میری شادی کے معاملے میں مسلسل کوئی نہ کوئی رکاوٹ آ رہی ہے، کبھی جن کی طرف رشتہ طے پایا ان کے گھر والے نہیں مانتے، کبھی کوئی اور رشتہ دار رکاوٹ ڈال دیتے ہیں، اور جو کام شروع کرتا ہوں کوئی پیسہ لگاتا ہوں تو نقصان ہوتا ہے، رہنمائی کیجیے۔ جی، یا رزاقوں کی کثرت، جو مختلف وظائف بتائیں سب اس حوالے سے، اور رشتے کے حوالے سے، یا مسبب الاسباب اس کو کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ جہاں بہتری آپ کے لیے ہوگی وہ اسباب بہتر پیدا فرما دے گا۔ امیر تمنور ہیں چنیوٹ سے، کہتے ہیں سلام۔ جی وعلیکم السلام۔ کہتے ہیں بنو امیہ کا آغاز کس شخص سے ہوا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے ترانے یا قصیدے پڑھنے چاہیے؟ جی، میں نے اس کا جواب کل بھی دیا تھا، دوبارہ مختصراً بیان کر دیتا ہوں۔ صحابہ کرام علیہم رضوان بڑی رفعت اور شان والی ہستیاں ہیں، بالفرض ایک فرض کر لیجئے ان کو درمیان سے نکال دیں تو پھر قرآن مجید فرقان حمید کی صحت پر بھی انگلیاں اٹھتی ہیں۔ یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحابہ کرام علیہم رضوان نے قرآن پاک سیکھا، یاد کیا، لیا، اور پھر تابعین تک پہنچایا، پھر تبع تابعین، یوں ہم تک پہنچا۔ اگر درمیان سے صحابہ کرام ہی نہ ہوں تو تابعین اعظام علیہم رضوان، جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہی نہیں کی، تو اعتراض ہو سکتا کہ انہیں کیسے، ان تک قرآن پاک کیسے پہنچا، ان تک حدیث کیسے پہنچی، ان تک اسلام کیسے پہنچا۔ تو اگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو درمیان سے نکال دیں تو اسلام کی عمارت ہی گر جاتی ہے۔ قرآن، حدیث، فقہ، اسلامی تعلیمات کو آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ثابت ہی نہیں کر سکتے۔ تو پتہ چلا یہ عظیم ہستیاں ہیں جن کے وسیلے سے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
پر جو قرآن کریم نازل ہوا، جو آقا کریم کے فرمان ہیں، جو اسلام کی حقیقی تعلیمات ہیں، وہ انہی کے ذریعے سے ہم تک پہنچی ہیں۔ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم زلف بھی ہیں، یعنی ان کی ایک زوجہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زوجہ غالباً سیدہ ام میمونہ، یہ آپس میں بہنیں ہیں، اور پھر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے برادر نسبتی بھی ہیں، برادر لا بھی ہیں، یعنی ام المؤمنین سیدہ ام حبیبہ، مومنوں کی ماں سیدہ ام حبیبہ بنت سیدنا ابو سفیان رضی اللہ عنہما، وہ ان کی ہمشیرہ ہیں، اور پھر یہ کاتب وحی بھی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے کئی دعائیں بھی کی ہیں، اور یہ بھی فرما دیا تھا کہ یہ اسلام کے پہلے بادشاہ ہوں گے۔ اس طرح مزید ان کی فضیلتیں حدیث مبارکہ میں موجود ہیں، اور شروع سے لے کر اب تک علماء، فقہاء، اولیاء کرام وہ ان کی عظمت اور شان بیان کرتے رہے ہیں۔ پیران پیر حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ کا فرمان بس میں صرف کوٹ کرنا چاہوں گا اس حوالے سے بالخصوص۔ آپ نے فرمایا کہ جو صحابہ کرام علیہم رضوان کے آپس کے معاملات ہیں، مشاجرات صحابہ جسے کہتے ہیں، ان میں کف لسان کرنا چاہیے ہمیں یہ زیب نہیں دیتا۔ آپ دیکھیے، عقلی سے ایک بات کرتا ہوں، گھر میں آپ کے والد والدہ کا معاملہ ہو جائے، دادا دادی یا چاچو والد، بڑوں کا آپس میں کوئی تھوڑا بہت کسی بات پہ کوئی معاملہ پیش آ جائے، یہ تو عام لوگ ہیں، صرف مثال کے طور پر سمجھا رہا ہوں، تو بڑے کہتے ہیں اگر کوئی بچہ یا چھوٹا کوئی اس میں بولنے لگے، وہ کہتے ہیں تم چھوٹے ہو بھی، یہ ہمارا معاملہ ہے، تم بیچ میں مت بولو۔ تو صحابہ کرام علیہم رضوان کا کتنا بڑا مقام و مرتبہ ہے، تو اس میں ہمیں بولنے کا کوئی اختیار ہی نہیں ہے۔ بزرگوں نے، اسلاف نے، علماء اور اولیاء نے یہی فرمایا کہ مشاجرات صحابہ میں کف لسان کرو، اپنی زبانوں کو لگام دو، ہاں فضائل ان کے بیان کرو۔ ہم اہل بیت کرام علیہم رضوان کی عظمتیں، شانیں بیان کرتے ہیں، فضائل بیان کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے، اور ہم صحابہ کرام علیہم رضوان کے فضائل بیان کرتے ہیں جن کا ذکر قرآن و حدیث میں ہے۔ اور دونوں ہستیاں، ان کی آپس میں محبتیں تھیں، رشتہ داریاں تھیں، یہ اب پھر لمبا تفصیلی معاملہ ہے، بہرحال بالکل ان کی شان بیان کی جاتی ہے، کی جا سکتی ہے، کرنی چاہیے۔ نادیہ صاحبہ کہتی ہیں السلام علیکم بھائی، کیسے ہیں ہم؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ کہتی ہیں پروگرام بہت اچھا، آج کی اچھی بات یہ ہے کہ اپنی زبان کو سلام کرنے کا عادی بنائیں، اس سے دوست زیادہ اور دشمن کم ہوتے ہیں۔ مسلمانوں کے لیے سلام کریں گے تو سلامتی ہی سلامتی حاصل ہوگی، اور کہتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ جی شکریہ آپ کا۔ ساجد صاحب ہیں، کہتے ہیں میرے بیٹے کو چکن پاکس ہو گیا، 2-3 دن سے بہت کمزور ہو گیا، بہت تکلیف میں ہے، روتا بھی ہے۔ اس حوالے سے ایک تو یا اللہ یا سلام 1000 مرتبہ صبح کے وقت پڑھ کر اس پر دم کریں، پانی پر دم کر کے پانی پلا دیں، میڈیسن پر بھی دم کریں، اور دوسرا سورۃ الطارق 3 مرتبہ اور یا رقیب 300 مرتبہ پڑھ کر وہ بھی دم کر سکتے ہیں پانی پر بھی، ویسے بھی اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ ناظرین سامعین، ان کے علاوہ میں جو ان کے اللہ دیتا صاحبان تاجہ بیر والا بھوانا سے کہتے ہیں سلام۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو خوش رکھے، اور کہتے ہیں کہ کیا قرآن خوانی کے دوران تمام لوگ بلند آواز سے تلاوت کر سکتے ہیں یا سب کو ایسا پڑھنا چاہیے؟ جی اتنی آواز سے پڑھیں کہ دوسرے تک آواز نہ پہنچے، کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید کا سننا یہ ضروری ہے، واجب ہے، لازم ہے۔ اعجاز حسین سیلوی صاحب ہیں ضلع بھوانا سے، کہتے ہیں لقمان صاحب آپ کو اور پوری ٹیم کو سلام۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے، میں روزانہ سنتا ہوں۔ کہتے ہیں سوال یہ کہ مرغوں اور کتوں کو جو لڑواتے ہیں اس کے بارے میں کیا حکم ہے، اور درخت جو کاٹے جا رہے ہیں اور جلاتے ہیں اس کے حوالے سے کیا یہ صحیح ہے؟ جی بالکل، جانوروں کا آپس میں لڑانا یہ حرام ہے، منع ہے، گناہ ہے، اور درخت اگر تو ہمارے مجبوری ضرورت کے وقت کاٹے جاتے ہیں تو ٹھیک ہے، لیکن اگر آپ ایک درخت کاٹ رہے ہیں تو کوشش کریں آپ کم از کم ایک نہیں تو زیادہ سے زیادہ 10 درخت اور زیادہ جتنی حسب توفیق ہے وہ نئے بھی لگائیں، کیونکہ آپ نے تو ایک درخت فوری کاٹ دیا لیکن نیا درخت اگنے میں سال لگتے ہیں، تو اس کے بدلے میں کئی درخت آپ لگا دیں اگر ضرورت مجبوراً آپ کاٹ رہے ہیں۔ ان کے علاوہ میں جو ان کے ایک اور لسنر ہیں، یہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی۔ جی وعلیکم السلام، کہتے ہیں کہ 2 سوال پوچھنے ہیں۔ خواب انہوں نے اپنا ذکر کیا، وائٹ کپڑا پہننا یہ بالکل مبارک عمل ہے، کوئی اس میں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اور دوسرا کسی کی شادی دیکھنا یہ بھی خوشی کے حوالے سے، تو اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، انشاءاللہ اس میں کوئی گھبرانے کا معاملہ نہیں ہے۔ قرۃ العین صاحبہ عائشہ صاحبہ کہتے ہیں السلام علیکم بھائی، کیا حال ہے؟ جی وعلیکم السلام، الحمدللہ، کہتی ہیں ویری نائس پروگرام، اور
آپ کا پروگرام ہم سنتے ہیں جی، آپ کا شکریہ، تمام ویورز تمام لسنرز کا شکریہ۔ ایمان صاحب ہیں فیصل آباد سے، کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میری والدہ کی ڈیتھ ہو گئی ہے اور تب سے پریشان ہوں، یہ پریشانی ختم نہیں ہو رہی۔ جی عام طور پہ ڈیتھ دیکھنا جو ہے یہ زندگی کی علامت ہوتی ہے، تو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، صدقہ خیرات کریں، اللہ تعالیٰ بہتری فرما دے گا۔ ایک اور لسنر کہتے ہیں کہ عبدالرزاق صاحب ہیں، کہتے ہیں کوئی بری عادت چھوڑنی ہو تو اس کے لیے وظیفہ۔ جی بری عادت چھوڑنے کا وظیفہ یہ ہے کہ جو بھی بری عادتوں کا شکار شخص ہے، جب سویا ہو تو اس پر سورہ اخلاص 21 مرتبہ اور سورہ علم نشرح 3 مرتبہ پڑھ کر دم کر دیں، 3 دن یہ عمل کریں، اللہ تعالیٰ بری عادت سے نجات عطا فرمائے گا۔ ایک اور لسنر ہیں چنیوٹ سے حماد صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ بھائی مجھے گناہ سے بچا لیں، میں نے میسیج کیا جواب نہیں ملا۔ جی میں نے آپ کا جواب دیا تھا، کہتے ہیں طلاق کے بارے میں پوچھنا تھا، اگر بچہ ناجائز ہو تو کیا کرنا چاہیے، کہتے ہیں پلیز مجھے بتا دیں، میں بہت پریشان ہوں۔ جو میں نے تفصیل کے ساتھ عرض کیا تھا، کسی کے کہنے پہ یا ایسے تو نہیں کہا جا سکتا کہ ناجائز ہے، ہاں اگر مکمل پروف ہیں تو اس حوالے سے اگر معاف کر سکتے ہیں تو بڑی بات ہے، اور اگر نہیں معاف کر سکتے تو آپ کے پاس اختیار ہے، تو آپ بہتر سمجھتے ہیں کیا آپ کرنا چاہتے ہیں۔ بہرحال میں نے عرض کر دیا۔ ناصر صاحب ہیں، کہتے ہیں کہ چارپائی پر پڑا ہوں اور چل پھر نہیں سکتا، کوئی وظیفہ بتا دیں۔ سورہ الرحمن صبح شام 3 مرتبہ سنا کریں، پانی پر دم کر کے اللہ 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 3 مرتبہ پڑھ کے پی لیا کریں، یا سلام و کثرت سے پڑھیں، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمانے والا ہے۔ ایک اور لسنر ہیں، انہوں نے اپنے خواب کا ذکر کیا ہے میٹھی چیز کے حوالے سے۔ بعض کا جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں جو چیزیں وہی خواب میں ظاہر ہو جاتی ہیں، بہرحال اس میں گھبرانے کا معاملہ نہیں ہے، بہتر ہے خواب۔ اور محمد بلال ہی ہیں، غالباً روزانہ دعاؤں سے نوازتے ہیں، آج بھی دعاؤں سے نوازا۔ یہی دعائیں جو آپ نے میرے حق میں کی، اللہ تعالیٰ آپ کے تمام امت مسلمہ کے حق میں قبول فرمائے، آمین۔ ناظرین و سامعین، پروگرام یاد الہی کا وقت ختم ہو جاتا ہے، انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی۔ پروگرام یاد الہی میں اپنے میزبان محمد لقمان رضا اور ہماری ٹیم کو اجازت دیجیے، اللہ نگہبان۔ اللہم صل علی سیدنا و مولانا